میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ حضرات نے اس مجلس مبارک میں شرکت کی ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے، مسجد میں داخل ہونا، داہنا پیر رکھنا یہ بھی سنت ہے، کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن آپ کو شاید یہ معلوم ہو کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا بھی سنت ہے۔ آپ کی شان میں نظم، آپ کی شان میں نعت سننا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے گا کتنے عظیم الشان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سسر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی آپ کے داماد، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آپ کے چہرے تاریخ اور سیرت سے آپ ثابت کر دو کہ مسجد نبوی میں آپ نے کسی کے لیے کرسی بچھوائی ہو سوائے اس شخص کے جس نے رسول اللہ کی شان میں نظم پڑھی۔ غور کرو تاریخ میں کسی کے لیے اللہ کے نبی نے کرسی نہیں بچھوائی، کسی مہمان کے لیے کرسی نہیں بچھوائی آپ نے۔ اگر کرسی آپ نے بچھوائی ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا حسان اس پہ کرسی پہ آ جائیے گا اور میری شان میں جو کچھ آتا ہے پڑھ دیجئے۔ یہ ہم بہت معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، نظم پڑھ رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، اجی تقریر شروع کرو، جلسہ ہو رہا ہے، مولانا کو بلاؤ وہاں سے آئے، جلسہ ہو رہا ہے۔ ارے جو بچے نعت پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا کہ وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر میرے درود کی مہر لگ جائے گی، میرے نام کی مہر لگ جائے گی، شروع میں لگ جائے گی، بیچ میں لگ جائے گی، آخر میں لگ جائے گی، میرے نام کی مہر جس دعا پر لگ جائے گی اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اسی لیے علماء کا اور سب لوگوں کا معمول ہے، ایمان والوں کا، جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے درود پڑھتے ہیں، جب آخر میں دعا کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تب درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بہت بڑی عبادت۔ اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، ہم نے بلند کر دیا ہے۔ کون روکنے والا ہے رسول اللہ کی بلندی کو؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اللہ کے رسول کے ذکر کو ختم کر سکے یا کم کر سکے، نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ بہت مختصر عرض کروں۔ ایک بزرگ، ایک بہت بڑے عالم دین جن کی لکھی ہوئی کتاب مولویت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، شرح جامع پڑھائی جاتی ہے، حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے حج کے لیے چلے، مکے میں حج کر لیا، حج تو مکے میں ہوتا ہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ امیر مکہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا
امیر مکہ ایک شخص ہے جس کا حلیہ ایسا ہے، ایسی داڑھی، ایسی ٹوپی، ایسی وضاقطہ، ایسا لباس، اسے مدینے میں مت آنے دینا، یہاں نہ آنے دینا، وہیں روک لینا۔ امیر مکہ نے صبح تلاش کیا، حضرت عبد الرحمن جامی مل گئے اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور کہا تمہاری سزا ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے رکوا دیا، مکے میں رہو گے، مدینے نہیں جاؤ گے۔ اگلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر مکہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا امیر صاحب آپ نے عبد الرحمن کو روک دیا؟ جی ہاں۔ جیل میں کیوں ڈالا؟ ہم نے روکنے کے لیے بولا تھا، جیل کے لیے نہیں بولا تھا۔ کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں، اے امیر مکہ، وہ شخص ہے، اس نے میری شان میں ایک کلام لکھا ہے۔ اللہ اللہ، اس عبد الرحمن نے میری شان میں ایک نظم لکھی ہے، ایک قصیدہ لکھا ہے، ایسا درد بھرا قصیدہ ہے، ایسی درد بھری نظم ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں آئے اور مجھے سنائے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ مدینے میں آئے اور میری قبر پر آ کر مجھے وہ نظم سنائے۔ اور خدا کی قسم اے امیر مکہ، اگر وہ یہاں آ گئے اور انہوں نے یہاں وہ نظم پڑھ دی، خدا پاک کی قسم ہے مجھے قبر سے نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ کیا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، حضور کو وہ کلام کتنا پسند آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہاں آ کے پڑھ دیا تو مجھے نکل کر قبر سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اور سنو امیر، اگر میں قبر سے نکل گیا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اس لیے اسے روک لو، وہ ہمارے مہمان ہیں، باعزت انہیں ان کے گھر پہنچانا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی شان میں نعت، آپ کی شان میں نظمیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔